حکیم صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ پھوڑا پھنسی کیا ہوتی ہے اور عام گرمی میں اگر کوئی دانہ نکلتا ہے تو اس دونوں میں فرق کیسے کریں، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ جلد کا مرض ہے اور یہ ویسے ہی کوئی ریسپریٹری وائرس کی وجہ سے چیز آ گئی ہے، خود بخود چلی جائے گی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے پروگرام ہے اس کے آغاز میں بتایا، واقعی موسمی جو جی یہ مسائل ہوتے ہیں ان کا ڈسکشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی پھوڑے پھنسیوں کے حوالے جی سے، جی عام روٹین میں بعض اوقات جگر کے اندر حرارت پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی گرمی دانے نکل آتے ہیں۔ جی 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 اس میں اکثر چہرے کے اوپر دانے نکل آتی ہیں، پھر وہ ٹھنڈی چیزیں کھائی جائیں تو وہ دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یہ موسمی پھوڑے۔ جی اب موسم کے اندر بعض اوقات کوئی زخم بن جائے، کوئی کٹ لگ جائے، وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب اس موسم میں بعض اوقات جیسے آم ہے، جی جی جب درخت کے اوپر آم پکتا ہے اسی طرح آم کو پکڑیں اور فوراً کھا لیں تو اس کے اوپر جو پانی تھوڑا سا نکلتا ہے تو وہ جو پانی لگ جائے تو فوراً دانا وہ زخم بن جاتا ہے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، جی جی اسی طرح اگر کوئی بھی ایسا پھل ہم نے لیا، آم ہی بازار سے لیے، اس کو وہ مسالہ لگاتے ہیں، جی دھوئے بغیر کھا لیا جائے تو اس سے بھی بعض اوقات زخم لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم، ہم باہر گئے، بارش ہو رہی تھی، گیلے آئے، آگے اسی طرح بیٹھے رہے تو وہ جلد گیلی ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات زخم ہو جاتے ہیں۔ جی بعض اوقات آپ بارش سے گزر کے آئے ہیں، پانی گندا ہے، صاف نہیں تھا، اس کی وجہ سے آتے ہی آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے، نہایا نہیں، تو اس سے بھی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ جی جی پاؤں پہ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا وہ ٹھیک ہے، اب وہ جو خارش ہوتی ہے وہ پھر خارش بڑھتی جاتی ہے، جب خارش بڑھتی جاتی ہے تو اس سے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے موسم میں ایک تو خیال رکھا جائے کہ آپ باہر صحت نکلے صفائی ہیں، ہیں، صفائی، آپ باہر گئے ہیں، آئے ہیں، فوری طور پہ آپ نا کیا کریں گے، اپنے آپ کو صاف کریں، پہلے پانی جو ہے صاف، اس سے آپ اپنے آپ کو دھوئیں، اس کے بعد خشک کپڑے پہن لیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے پھوڑے پھنسی ہیں تو ان دنوں میں خاص کر کے ان کو چھیڑنا نہیں ہے، پنگے نہیں لینے۔ اچھا اچھا اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے پھوڑا پھنسی ہو گیا اسے پنگا لیتا رہتا، اس سے وہ جیسے جیسے اس کا پانی نکل کے اور جگہ پہ لگتا ہے تو وہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی احتیاط کیا جائے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو انہی دنوں میں اگر آپ برسات کے موسم میں آپ نے رائس بنائے، چاول بنائے ہیں، وہ آپ نے فریج میں رکھ دیے، فریج میں سے نکال کے اگلے دن کھائیں گے تو اس سے بھی طبیعت خراب ہوگی، اچھا فوڈ پوائزننگ کی ہو جاتی ہے، بازو کا دانے اسی لیے کہتے ہیں کہ رائس جو ہے جس وقت پکائے اسی دن کھائیں، اگلے دن کے لیے اسٹور نہ کوشش کریں اسی دن کھائیں۔ سلاد ہے، ان دنوں میں سلاد سے بھی کوشش کرنی چاہیے، سلاد کٹا ہے، شادی بیاہ پہ جاتے ہیں، کوشش کریں اگر فریش کٹا ہے تو کھائیں، اگر کافی دیر کا کٹا پڑا تو نہ کھائیں، اس سے بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر یہ جو اکثر اوقات آپ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ میں جو چٹنیاں استعمال ہوتی ہیں تو یہ بھی نمی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں، ان دنوں میں بڑی احتیاط، بیکٹیریل گروتھ ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں تو یہ چیزیں کچھ احتیاط کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان دنوں میں میٹھے کا استعمال کم رکھیں۔ اچھا اب میٹھا مجھے جو کہہ ہے، رہے ہیں کیونکہ میرے منہ میں میٹھا ہے۔ اچھا، خاص کر کے ایسا آپ تو ویسے ہی میٹھے ہیں، تو میٹھا جو ہے وہ خصوصاً چائے یا ایسے افراد جن کو دانے بن چکے ہیں انہیں چاہیے چائے یا ابلے چاول یا دوسرے چاول، رائس کا استعمال نہ کیا جائے۔ کوئی جس طرح کی میٹھی آئس کریم ہے، مٹھائی ہے، اس طرح کی میٹھی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے۔ اچھا دودھ، دہی، لسی اس کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ دودھ بھی بلغم، آپ کبھی بھی دودھ پئیں آپ کو تھوڑا سا بلغم ریشہ فیل ہوگا، آپ رائس کھائیں تھوڑی دیر بعد آپ کو نا بلغم ریشہ محسوس ہوگا۔ ایسی چیزیں جن سے بلغم ریشہ پیدا ہوتا ہے، ان کی جو کھانے کی مقدار ہے وہ کم کر دی جائے۔ اچھا ان دنوں میں اچھا، آپ نے کبھی علامہ صاحب غور کیا ہے، جب آپ اور ہم چھوٹے تھے تو ہمارے باؤ اجداد کیا کرتے تھے، جیسے ہی یہ موسم آتا جی کوئی یا نیم کا شربت یا کوئی نہ کوئی کڑوا شربت بنا کے پلا دیتے تھے۔ اس کی کیا لاجک تھی؟ پھر اس کے بعد جڑی بوٹیوں میں دیکھا جائے، چرائتا، منڈی بوٹی، پنیر ڈوڈی، اس طرح کی جڑی بوٹیاں رات کو بھگو کے صبح اس کا پانی پی لیا۔ صحیح، تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی تھی، خون کو صاف کرتی تھی۔ جب خون کی سرکولیشن بہتر ہوگی، خون صاف ہوگا، دانے ختم ہو جائیں گے۔ صحیح، اوور آل تو دانوں کی قسمیں ہیں، قسمیں ہیں، وہی میں نے عرض کیا تھا کہ عام روٹین میں دانہ نکلے اور اس موسم میں۔ اچھا، قسمیں بھی کیسی ہیں؟ ایک تو اس میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، دانوں کو سمجھ لیں، دانے ہے کون سے۔ جی اگر تو دانوں کے اندر ریشہ ہے پانی کی طرح، ٹھیک ہے، تو یہ دانے کیا ہیں، آسابی ہیں، آپ کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے۔ اگر آپ کے دانے
چھیل نما ہے, آپ چھیلتے ہیں تو بلڈ نکلتا ہے, تو یہ دانہ خشکی کی وجہ سے, ڈرائنس کی وجہ سے, یا آپ کے اندر خشکی بڑھ گئی ہوئی ہے. اگر دانہ ہے جس میں پیپ نکل رہی ہے اور دانہ آپ کو پتہ کئی دانے چبھتے ہیں, تکلیف کرتے ہیں, اگر دانے کے اندر سے ریشہ نکلے گا نا پیلے کلر کا, وہ آپ کو دکھن بھی فیل ہوگی, درد بھی ہوگی, اور وہ جو ہوگا پیلے کلر میں وہ گرمی کی وجہ سے ہوگا. اگر گرمی کی وجہ سے دانے ہیں تو سرد چیزیں کھائیں گے, ٹھیک ہے. اگر اعصابی ہیں رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے تو خشک چیزوں کا استعمال کیا جائے گا. اگر خشکی کی وجہ سے ہیں تو گرم تر چیزوں کا استعمال کیا جائے گا. اچھا. تو اس میں اگر اوورآل دیکھا جائے تو ہمارے جو مشروبات چلتے ہیں, جو شربت چلتے ہیں, یا ایسی ادویات جو لگانے کے لیے فوری طور پہ اثر کرتی ہیں, تو کوشش کرتے ہیں چند ایک چیزیں آپ کو بتلا دیجیے یہاں پہ عوام الناس کو. ایک تو پنیر ڈوڈی مل جاتی ہے مارکیٹ سے, چھوٹے چھوٹے دانے سستی سی مل جاتی ہے, آپ 20-30 روپے کی لے لیں تو مہینہ نکل جاتا ہے. اچھا, اتنی کمال کی, آپ کے چہرے کے اوپر جتنے مرضی دانے ہیں آپ پنیر ڈوڈی استعمال کرنا شروع کر دیں. 3 دانے رات کو بھگو دیں, 3 سے 5 دانے صبح مسل کے پن کے پی لیں. اچھا. یا پھر 2-3 دانے اچھی طرح دھو کے ہر کھانے کے بعد کھا لیں پانی کے ساتھ. اچھا. چہرہ نیٹ اینڈ کلین, بالکل صاف چہرہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہی پنیر ڈوڈی کا ایک اور فائدہ ہے کہ یہ خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ شوگر کے لیے بڑا کمال کا نسخہ. اگر آپ کی شوگر زیادہ رہتی ہے تو اس کے استعمال سے شوگر بھی آپ کی کنٹرول میں آ جائے گی. ایک تو ہو گیا یہ نسخہ. اس کے بعد عام آپ کسی بھی پنسا اسٹور پہ چلے جائیں تو انہیں کہیں گے نا چرائتا دے دیں, ٹھیک ہے, تو چرائتا مل جاتا ہے. گرین کلر کی چھوٹے چھوٹے پتے اور لکڑیاں ہوتی ہیں, چرائتا لے لیں. اتنا کمال کا نسخہ ہے, جتنا مرضی آپ کا خون خراب ہو چکا ہے, مصفی خون بڑا کمال کا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ استعمال کریں گے تو وہ اس کا طریقہ سادہ سا ہے. تھوڑا سا لے کے رات کو بھگو دیں پانی میں, صبح وہ پانی پی لیں پن کے چھان کے. یقین کریں آپ کے چہرے پہ دانے ہیں, آپ کی جسم کے اوپر دانے ہیں, آپ کے پورا جسم دانوں سے بھرا ہوا ہے. وہ کیا کرتا ہے, خون کو صاف کرتا ہے, مصفی خون ہے. اور کیسی بات ہے, جو مصفی خون ہوتی ہے وہ لیور جو فیٹی ہوتا ہے, ٹائپ 2 شوگر ہوتی ہے, اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے. اچھا. کیونکہ جب وہ چربی کو پگھلائے گی, خون کی سرکولیشن کو بہتر کرے گی, تو آپ کا HbA1c بھی نیچے آئے گا, آپ کی شوگر بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ کا جو لیور فیٹی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے چرائتا جو ہے بڑی بہترین, بہت بڑی نعمت اللہ کی. اچھا, اگر ہم دیکھیں تو ہمارے باوجداد اکثر ہمارے وہ لوگ آتے ہیں گندک دے دی, ٹھیک ہے, گندک آملہ سار. گندک لوگ سمجھتے یہ وہ جو ہے نا بارود ہے. اچھا. لیکن یہ بیسیکلی اس کے ساتھ اگر پوٹاش مل جاتا ہے اور سارا پھر وہ بارود کی شکل اختیار. ادروائز تو یہ جو گندک ہے یہ خارش کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. نہیں, یہ تو میں نے تجربہ بھی کیا ہے آپ سے سن کے نا. آئل میں ڈال کے جب بھی لگائی ہے سر, وہ ہزاروں کی دوائیں لگا لے, اتنا فائدہ نہیں کرتی جتنا ایک بار آئل لگانے سے. جی ناظرین, حکیم صاحب اب نا یہ ہمیں نا صرف علامہ نوید شہزاد حکیم علامہ نوید شہزاد صاحب کہیں گے, کیونکہ یہ والا نسخہ باقی انہوں نے پورا کر دیا ہے کہ آپ گندک لیں 20-30 روپے کی, کوئی آدھا پاؤ تیل لیں, اس کے اندر ملائیں, ملا کے لگا لیں, فوری طور پہ خارش آپ کی ختم ہو جاتی ہے, اور ایک ہی دن میں. اس کے بعد ایک اور جادوئی نسخہ بتاؤں, اتنا کمال کا نسخہ, پہلے دن ہی خارش ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے, اس میں گندک آملہ ساری مین جوس ہے, ٹھیک ہے, یہ لے لیں 2 ماشا. اس کے بعد لے لیں گندک آملہ سار کے ساتھ کالی زیری, اوکے, یہ بھی 2 ماشا. گیرو, یہ بھی 2 ماشا. اچھا, اس کی مقدار نا اوپر نیچے کر سکتے ہیں, صحیح, بڑا ہے تو اس کی 4 ماشے بھی کر سکتے ہیں. یہ 2 ماشے لے کے اس کو فائن پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کر لیا, بالکل فائن پاؤڈر کر لیا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کی 3 پڑیاں بنا لیں, ٹھیک ہے. اور یہ حکیم عبداللہ کا نسخہ ہے اور بڑا مشہور ہے اور بڑے صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے. اچھا. کافی دیر سے, یعنی کہ نا کچھ سالوں سے نا یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے. یہ نسخہ جو ہے بڑا کمال کا ہے. صبح آپ نے دہی لینا ہے 1 پاؤ, اس میں 2 ماشا ملائیں اور وہ دہی پی لیں. اچھا. دوپہر کو پھر پاؤ آدھا کلو جتنا پی سکتے ہیں, اس میں 2 ماشا ملائیں, پی لیں. شام کو باقی جو بچ گئی ہے دوائی, وہ سرسوں کے تیل میں ملا کے جسم کے اوپر لگا لیں. میں تو کئی لوگ کہتا ہوں سرسوں کے تیل میں نہیں دل کرتا, دہی میں ملا کے لگا لیں. یقین کریں اتنا کمال رزلٹ ہے کہ فوری طور پہ پہلے دن ہی خارش الحمدللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو
اس کے یہ اتنا سادہ سا نسخہ ہے، کمال کا نسخہ، اگر اسے استعمال کیا جائے تو میں کہتا ہوں فوری طور پر رزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ.